اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود ان کے بعد، اور تم سخت ظالم تھے۔ پھر بھی درگزر فرمایا ہم نے تم سے اس ظلم عظیم کے بعد، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب عطا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں تمیز کی قوت، تاکہ تم سیدھی راہ پر چلنے لگو۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم ڈھایا اپنے آپ پر بچھڑے کو خدا بنا کر، بس چاہیے کہ توبہ کرو اپنے خالق کے حضور، سو قتل کرو اپنوں کو جنہوں نے شرک کیا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیات بینات کی تفسیر میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں جب بنی اسرائیل غلامی کی لعنت سے نجات حاصل کر کے آزادی کی نعمت سے سرفراز کیے گئے، تو حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ انہیں ایک کتاب عطا کی جائے جس پر عمل پیرا ہو کر وہ بے راہ روی سے بچتے رہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر 40 روز تک چلہ کشی کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا غیر حاضر ہونا تھا کہ سامری کا داؤ چل گیا، اور اس کے بہکانے سے بنی اسرائیل اپنے وحدہ لا شریک پروردگار کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اتنے احسانات کے بعد تم شرک جلی کے مرتکب ہوئے، چاہیے تو یہ تھا کہ تم پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا اور تمہیں نیست و نابود کر دیا جاتا، لیکن ہم نے پھر بھی اپنا در رحمت کھلا رکھا اور تمہاری توبہ کو شرف قبول بخشا۔ کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جن کے ذریعہ عقل حق کا بول بالا ہوا اور باطل سرنگوں اور شرمسار ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے طور سے واپس آنے پر بچھڑے کے پجاریوں کو اپنی حماقت کا احساس ہوا تو لگے توبہ کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کی شرط یہ فرمائی کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ بچھڑے کے پجاریوں کو قتل کرے، اور ہر شخص اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو تہہ تیغ کرے۔ کئی لوگوں نے حکم قتل کی کئی ایک تعویلیں کی ہیں، اور لکھا ہے کہ اس قتل سے مراد ریاضات اور مجاہدات ہیں جو نفس کشی کا باعث بنتے ہیں۔ شاید اس احساس نے کہ یہ سزا بہت سنگین ہے انہیں اس آیت کی تعویل کرنے پر مجبور کیا، حالانکہ اگر جرم کی نوعیت پر غور کرتے تو یہ خدشہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ جرم صرف مذہبی قسم کا نہ تھا، بلکہ اس کی نوعیت سیاسی بغاوت کی تھی، کیونکہ مصر سے ہجرت کے بعد فلسطین میں ان کی نوخیز حکومت جس بنیاد پر استوار کی جا رہی تھی وہ عقیدہ توحید تھا،
اور توحید کا انکار حقیقت میں اس ریاست کا انکار تھا جو کھلی بغاوت اور صریح غدر تھا۔ جس طرح آج کوئی حکومت خواہ وہ اپنے نظریات اور طریقہ کار میں بڑی آزاد منش ہو، یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کی رعایا کا کوئی فرد اس کی بنیاد کو کھیر پھینکے، اور جو فرد ایسا کرے اس کو باغی قرار دیا جاتا ہے اور اسے تختہ دار پر کھینچ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس جرم کی نوعیت تھی اور وہ مجرم اسی سزا کے مستحق تھے جو انہیں دی گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ علی شان میں التجا ہے کہ ہمیں اپنے کلام پاک سے ہدایت کاملہ عطا فرمائے، اور جو ان آیات بینات سے اسباق و دروس ہمیں مل رہے ہیں ہمیں وہ سمجھنا نصیب فرمائے اور ان کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں روشنی لانا اور ان برائیوں سے بچنا نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔